والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات और अल्लाह ताला ने तुम में से ईमान वालों से वादा कर रखा है और उन लोगों से जिन्होंने अच्छे अमाल किए, नेक अमाल किए, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, ज़मीन में उनको ज़रूर बेज़रूर खिलाफत देगा। कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम,
جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی. وَلَن يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور اس کے بعد ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، وہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد انکار کرے پس یہی لوگ وہ نافرمان ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تاکہ تم رحمت کے امیدوار بن جاؤ. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ان لوگوں کے بارے آپ مت گمان رکھیے جو کافر ہیں وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ لوٹنے کی بڑی بری جگہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی بھی ان میں سے اقتدا کی جائے ہدایت کا راہ مل جائے گا، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت، مطہر، عرفہ اور منزہ کلام سے 18ویں پارے میں سے سورۃ النور کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 3 آیات پڑھی ہیں جو ہمارے جمعے کے سبق میں چل رہی ہے. اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق اور اس کی بے شمار ان گنت عنایات سے آپ کے سامنے 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے سورہ نور کا بیان جاری و ساری ہے. ایک ایک آیت کر کے جہاں جہاں ضرورت سمجھی وہاں ایک ایک لفظ پہ کئی کئی جمعے لگے. مقصود یہ نہیں تھا کہ اپنی خطابت کو چمکانا، اپنی لفاظی اور اپنے واعظ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ نہ مقصود رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ یہ رکھے، اور نہ آئندہ اللہ تعالیٰ دل کے کسی کونے گوشے میں کوئی ریاکاری کا پہلو، کوئی خطابت کی چمک، ان تمام چیزوں سے اللہ محفوظ و مامون بنائے. میرا ہمیشہ یہ مقصود رہتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے آپ لوگوں کو وہ باتیں سمجھاؤں جس سے آج کا معاشرہ لوگ دور ہو چکے ہیں. ترقی تو کر لی ہے، ہر چیز میں اتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں کہ اس میں اپنی اصل کو بھول بیٹھے ہیں. سائنسی ترقی کر لی اور دنیاوی ترقی بھی کر لی، اور جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. لیکن جب معاملہ آتا ہے دین کا تو ہم پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں، اور ہم اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں
نماز پڑھ لی ہے، وہ بھی کوئی خوش قسمت ہو تو نماز پڑھ لیں، خوش ہو جاتے ہیں نماز پڑھ لی ہے۔ جمعہ اگر پڑھ لیا جائے، جسے جمعہ کہا جاتا ہے، 10-15 منٹ 17 منٹ والا نہیں، جسے صحیح جمعہ کہتے ہیں، قرآن سنا، نبی کا فرمان سنا، وہ پڑھ لیں تو اپنے آپ کو ذرا زیادہ اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ بہت اچھی کمائی کر لی ہے، ہفتے کے بعد جمعہ ہو گیا ہے اور باقی 7 دنوں میں نمازیں بھی پڑھتے رہے ہیں، کام چلتا رہا ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں ہم۔ اور خوشی کی یہ بھی انتہا نہیں رہتی کہ اگر صبح و شام قرآن کی تلاوت کر لے، پھر تو خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی۔ لیکن اگر غور و فکر کرو گے نا، نمازی بھی کوئی ملے گا، 5 نمازیں پڑھنے والا بندہ کوئی ملے گا، پھر جمعہ پڑھنے والا وہ بھی کچھ 5 پڑھ لیتے ہیں، جمعے کا معاملہ آتا ہے تو ان کی نظر اسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں 10-15 منٹ میں کام ہو جائے، وہ اسی پہ جاتے ہیں، بڑے پکے پرانے لوگ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی دونوں کر لے تو قرآن کا معاملہ آ جائے تو بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں جی جو تواڈے کول سنے ہیں وہ تے ہی ساڈا ایمان ہے، بس یعنی مسجد میں سنا ہے، مسجد میں ہی لپیٹ دیا ہے تے پھر خیر نال جتی پائی تے کار، ہن ہفتے بعد ویکھاں کہ اگلی گل کی ہوندی ہے۔ یہ ہمارے جو دین سے وابستہ ہے ان کے مزاج اس طرح بنے ہیں، اور مطمئن ہیں، خوش ہیں، بڑی کمائی ہو رہی ہے، بڑی نیکیاں کر رہے ہیں۔ لیکن میں حقیقت کہوں، حقیقت یہ ہے آپ صرف ایک حصے پہ عمل کر رہے ہیں، باقی حصے تو آپ نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، آپ نے دین کو مکمل چھوڑ دیا ہوا ہے، آپ نے دنیا کے سلسلوں کو مکمل چھوڑ دیا ہوا ہے، آپ نے اخلاقیات ترک کر دی ہوئی ہیں، آپ نے معاملات ترک کر دیے ہوئے ہیں۔ کیسے جی؟ دین کا معاملہ آئے تو نماز تک ہی ہیں، قرآن تک ہی ہیں، جمعے تک ہی ہیں، آگے قربانی معاملہ آ جائے وہ بھی کوئی نہیں، کوئی دینے دلانے کا معاملہ آ جائے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے، کیوں کوئی مانگ رہا ہے ہم کیسے دیں، شکوے شکایتیں ہماری صبح و شام چل رہی ہیں، مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا ہمارا۔ مسجد میں آنا، نماز کے علاوہ آ کے بیٹھنا، اس میں تسبیحات کرنا، اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس میں ترجمے سے پڑھنا، اس میں جمعے سے پہلے کہیں 9-10 بجے نکل آنا اور آ کے مسجد میں بیٹھنا، نوافل پڑھنا اور انتظار کرنا امام و خطیب کا، یہ دین کے سلسلے ہیں، صدقات ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، قربانیاں ہیں، یہ سارے دین کے سلسلے ہیں۔ ہر بندہ غور سے دیکھتا جائے کس پہ میں اتر رہا ہوں اور کس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اسے خود جواب، میری طرف سے جواب آئے گا، کچھ سخت باتیں ہوں گی، کچھ نرم باتیں ہوں گی، لیکن جب بندہ خود محاسبہ کرے گا، اور مرشد نے یہی فرمایا ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی موت کی گھڑیاں آ جائیں، موت کا پنجہ پڑ جائے، پھر تم دیکھنے لگ جاؤ مجھ سے وہ بھی رہ گیا، مجھ سے قرآن بھی رہ گیا، مجھ سے مسجد بھی رہ گئی، مجھ سے مدرسہ بھی رہ گیا، اور مجھ سے طلباء کی خدمت بھی رہ گئی، دین کی خدمت بھی رہ گئی۔ اس وقت سے پہلے محاسبہ کر لو اپنا، دنیاوی معاملات دیکھ لو اپنے، دنیاوی معاملات کے اندر کمائی کیسی ہے، حلال ہے، طیب ہے، قسموں کے ساتھ ہے، قسموں کے بغیر ہے، یہ بھی دیکھ لو۔
کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، مال دینے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، لینے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، تول کیسا رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کا معاملہ کیا ہے، ملاوٹ کے معاملات کیا ہیں، یہ بھی غور سے دیکھ لیں. نتیجہ یہاں بھی یہی نکلے گا. بس اتنی سمجھ آئے گی، بچیاں دی روزی کما کے لے آنے کار، بس یہ جواب آپ کو یہی ملے گا. الا ماشاء اللہ. معاملات آئیں، بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہے، بہنوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، ماموں چاچائیں خالائیں پھوپھیاں باقی رشتہ دار ان کے ساتھ کیسے رویے ہیں، ہمسائے سے کیسے رویے ہیں، اور باہر جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہمارے رویے اور ہمارے سلسلے کیسے ہیں. بارگیننگ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ہمارے لین دین کیسے ہیں، پیسے لے کے دوڑ تو نہیں گئے، جو مال کہا وہ مال دیا یا نہیں دیا، یہ معاملات ہمارے ہیں، اس پہ بھی نظر ڈالیں. اتنی ہی سمجھ آئے گا جی. مجبور ہاں جی، پھر جو کچھ ایسی ایسا تو وہی دینا سی. بھائی دینا تو وہی ہے، پر سچ تو بولنا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، ساتھ دین کا درس بھی دیا کرتے تھے، نماز کا سلسلہ بھی کیا کرتے تھے، اور دور دراز سے شاگرد آتے تو انہیں پڑھایا بھی کرتے تھے. شاگرد کو بٹھا کے گئے، خادم کو بٹھا کے گئے، نماز کے لیے جا رہا ہوں، میں آتا ہوں، پھر تم چلے جانا. یہ کپڑا ایسا ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے، یہ کپڑا ٹھیک نہیں ہے، اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ چیز غلط ہے. جو گاہک خریدنے آئے اسے پسند آ جائے تو کرنا یہ ہے، اس کے درہم و دینار اتنے ہیں، اور جو یہ خراب ہے نا اس کو عیب بتانا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اور پھر اس کو کم پیسے دینے ہیں، اس سے پہلے کی نسبت کم رکھنے ہیں پیسے اس کے. گاہکی کے اندر اس کا خیال اور اس کا توجہ نہ رہا، گاہک آ رہے ہیں، اس نے وہ کپڑا دے دیا، بتلایا بھی نہیں، عیب دے دیا، اور دیا بھی جو ریٹ چل رہا تھا اس کے مطابق دے دیا. واپس آئے، کہا کوئی گاہک وغیرہ ہے؟ جی آئے تھے. دے دیا. کیا کیا بیچا ہے؟ یہ ساڑھے وانگوں کو 6 میل لمبیاں دکانیں تے نہیں سن نا، پوری یہی دکان سی. کیا دیا؟ جی یہ چیزیں تھیں. وہ کپڑا کہاں جو تمہیں بتا کے گیا تھا میں؟ وہ بھی گاہک کو دے دیا. جی میں نے. کتنے کا دیا ہے؟ بتایا تھا اسے عیب؟ نہیں جی عیب تو میں نہیں بتا سکا، اور میں نے دے بھی اسے دیا مہنگا جو باقیوں کے ساتھ ہے. فوراً دوڑو اس بندے کو بازار میں ڈھونڈو اور لے کے آؤ. گاڑی تو تھی نہیں کہ بیٹھ کے فرار ہو جائے، ادھر ادھر ہی گیا ہوگا. ڈھونڈا کافی، ڈھونڈ کے دور جا کے اس کو واپس لائے. کہا میرے خادم نے تجھے یہ چیز دی تھی، میں نے دین یہی پڑھا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، دھوکہ نہ کیا کرو کسی کے ساتھ، اس سے غلطی ہو گئی ہے. اور اس نے یہ کپڑا میں سے بتا کے گیا تھا، لیکن اس نے یہ کپڑا دے دیا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس نے بتایا نہیں. تمہیں اختیار ہے، اپنے پیسے لے لو، کپڑا واپس کر دو، اور ہمیں اس غلطی پہ معاف کر دو. اس نے کہا کپڑا تو مجھے پسند ہے، عیب کی کوئی بات نہیں، تو باقی جو کمی بیشی ہوئی میں نے معاف کر دیا. کہا اس کے پیسے اتنے نہیں ہیں، یہ 10 دینار کا نہیں ہے، یہ 5 دینار کا ہے، یہ تم اپنے واپس لے لو پیسے. دعائیں دیتا ہوا چلا گیا ہے. مسلمانوں نے اس لیے راج کیا ہے پوری دنیا کے اوپر. اچھا میں تمہیں وہ بات نہیں کو کہہ رہا، بندہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے نا فوراً دماغ میں وہ شیطان آتا ہے، یہ مولوی تو کاری کی کردا پھردا اج،
کی پہ گل کرتا سناتا پہ یہ اج دے وقت دیا گلاں نہیں، یہ خیر القرون دیا گلاں نے، اس زمانے کی باتیں ہیں، تابعین کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا۔ اج اے چیزاں جنہوں ایک واری دس دو، جنہوں اے دس، اسی تو پتہ کی کرنے ہیں، اتنے چھٹا مار کے اتنے لائٹ بالنے، 3 دن دا پرانا مال اتنے لائٹ بال کے چمکا کے انہوں تے او دینے ہیں اللہ۔ تو کہندا یار منو محسوس ہوندا پیا ہے یہ کو پرانا میں کی کر دیو بادشاہو، اے میں صبح ہی تے منڈی گیا، اتھے کھلوتیاں جھوٹ، اوے منڈی گیا تے بادشاہو انج دا مال تو انہوں بورے بازار چ لبے گا نہیں، لبے گا؟ ہاں 3 دن دا کتھے لبنا ہے؟ یہ تو 3 دن دا مال ہے نا۔ وہ قسمیں اٹھانے، وہ بندہ کہتا ہے یار نہیں اتھے میں مال ویکھے وہ ودیا ہی، اور جی تسی شک ہی کر دیو ہر وقت، اللہ دی قسم ہے بالکل صحیح جی، قسم ہی چک گیا اپنی تے پیسے بھی لے گیا۔ اس پیسے جی برکت ہے، خیر ہے؟ یہ پنڈیاں تے لڑائیاں تے کشتیاں تے گھر چ فتنے تے فساد تے تباہیاں دا سبب اے پیسہ بنے گا جی، جیڑا پیسہ انج چک کے کھڑے جی کار۔ اللہ اللہ، تمہیں آج کے دور کی بات بتاؤں نا، مثالیں دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، تم بھی مثالیں دیتے ہو۔ مثالیں دیتے ہیں، امریکہ چ میں گیا تے انج سی، برطانیہ وچ میں گیا تے انج سی، کینیڈا وچ میں گیا تے انج سی۔ اتھے جی جیڑی شے لکھی ہوئی ہووے اوہی شے اندر بھی موجود ہوندی ہے۔ اگر ایکسپائری ہے، اس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے چیز کی، وہ بیچیں گے نہیں، اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اگر کچھ ہوا تو معذرت کریں گے۔ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ بس اتنے تک کی معاملہ ہے، ابھی کچھ چند دن ہوئے ہیں، مجھے ایک ساتھی کی میں نے بات سنی، حیران رہ گیا۔ وہ بالکل صحیح، امریکہ کی ایک ریاست، اس کی وہ بات سنا رہا تھا جی، میں وہاں خود، یعنی کوئی گیا، میں خود گیا وہاں، انہوں نے جوس کے لیے ایک علیحدہ کپ رکھا ہے اور کافی کے لیے ایک علیحدہ کپ رکھا ہے، بلیک سا کپ وہ کافی کے لیے رکھا ہے، اور جس پر فروٹس وغیرہ ہیں وہ کپ علیحدہ جوس کے لیے رکھا ہے۔ میں انہوں پوچھے کہ میں کافی لینی ہے، منو کپ نظر نہیں آ رہا، کپ کتھے وے؟ انہوں نے آکھیا کپ کوئی نہیں ساڈے کول، ختم ہو گیا نہیں۔ میں نے کہا مجھے تو چاہیے۔ او میں کی کیتے ہے، پاکستانی سن جگاڑ لانا تو فٹافٹ جان رہے ہیں اسی، میں وہ فٹافٹ جیڑا دوسرا کپ ہے نا جہدے وچ جوس پائی دا ہے، وہی کپ چکیا، چلو کام تے چلانا ہے نا، میں وہی چک کے تھلے تر کے اپنی اوتھے رکھی ہے، وہ لے کے پیسے پائے تے لے کے کافی لئی، مطمئن۔ جدوں میں اندر گیا تے نال ہی منو انہیں آکھیا جی اے تواڈے پیسے واپس تے تسی جاؤ۔ میں ہکا بکا حیران رہ گیا، ہیں یہ کی پہ کہندی ہے جاؤ پیسے واپس؟ میں کہہ رہے کافی تو نہیں واپس، نہیں، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ معافی آپ سے مانگتے ہیں، جو کپ ہے نا کافی والا وہ کپ نہیں ہے، آپ نے جس میں لیا ہے وہ اس کا کپ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے آپ کو جو کچھ بھی آپ نے لیا وہ فری دے دیا، اور معافی بھی مانگتے ہیں آپ سے۔ یہ 14 صدیاں پہلوں دی گل ہو رہی ہے جی، کہ ہون دی ہو رہی ہے، ہون دی بے شک تحقیق کر لو، جاؤ پتہ کرو۔ معذرت بھی کرتے نہیں، پھر اج بھی رول ہے کئی جگہ دے اتے، وہ کہندے نے فری، ساڈے کول وہ چیز مطلوبہ ہے نہیں ہے جڑی اے چیز تو چاہنا لب گئی، ٹھیک ہے تو لے جا، فری لے جا، تے اسی معذرت خواہ۔ اس لیے دنیا پہ ان کی معیشت کا سکہ چلتا ہے۔ میں اور تم
ایک پہ لکھا ہو میڈ ان پاکستان، ایک پہ لکھا ہو میڈ ان USA، کیا کرو گے؟ ہیں جی؟ کیوں کہ سانو تے امریکہ نہ بڑی نفرت ہے. ہاں اے جے گل چیز کی ہے وہی جو نہ چیز آکھی ہو چیز ایک نمبر ہونی ہے. ساڈا اعتماد تے ساڈا یقین ہے. اللہ اللہ اوے اے تے ساڈے دین دا حصہ سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، اس بندے کا ایمان نہیں جس بندے کے اندر ایمان امانت نہیں. جیڑا ہیرا پھیریاں کردہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. جیڑا اندر ایمان ہے وہ امانت دار ہے، وہ امانتاں رکھدا ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ تھا اور اجر و ثواب کا باعث تھا. ہم ذلت کی پستیوں پہ آ گئے اور ہم نے ہر 2 نمبر مال پیسے کے چکروں میں 10 نمبر مال 20 نمبر مال، دوائیاں وہ بھی غلط، کھانے کی چیزیں وہ بھی غلط، حتیٰ کہ ہم گراوٹ میں اس قدر گر گئے ہم نے حرام مرغیوں کے شوارمے بنا کے پیزے بنا کے نوجوانوں کو کھلانے شروع کیے. خوش ہیں پیسے مل رہے ہیں، خوش نہ ہو. آج نوجوان آنے والی نسل ان کے اندر ماں بیٹی بہن کی حیا اور تمیز نہیں رہی. کیوں؟ ان کا قصور تو بعد میں ہے، قصور تو گورنمنٹ کا ہے جس نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا. لیکن وہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا تسی اپنا کھاؤ تے اسی اپنا کھائیے، تسی تھلے لٹو تے اسی تانوں لٹنے ہاں، تسی اگے عوام نو لٹو. عوام کہے کی کریے جی اتو ٹیکس لگ گیا ہے. وہ آندا میرے کو تو نہ کڈ، وہ آندا جی پاجی پھر اسی دیواراں کول کڈنا ہے، اسا تے تواڈے کول ہی کڈنا ہے. یعنی ایک دوسرے کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. حق بات بولنے کو تیار نہیں ہے، سچ بات کہنے کو تیار نہیں، جو ملا اس پہ قناعت کرنے کو تیار نہیں ہے. رب میرے مولا جو کچھ تو دیتی ہے اے دے وچ برکت پا دے. تھوڑا ہووے تے برکت پہ جائے، ود نہیں جاندا، میں پورا نہیں آخدا، ود جاندا ہے. تے جے بوتا آ جائے تے حرام دے ذریعے آ جائے، رحمتاں تے برکتاں رب چک لیندا ہے. پھر کیے آندا جی اس جیب وچ لکھ پایا ہے تے ایک پھیرا ہی بازار دا مارے ہے تے اتے قرض چاڑ کے آ گیا. لکھ دا بھی پتہ کو نہیں لگیا تے قرض چاڑ کے آ گیا. یہ ہمارے معاملات ہیں، اس قدر گندے اور برے ہو چکے ہیں. ہماری اخلاقیات اس قدر ہیں، اس قدر گر چکی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی دھکا لگ جائے کسی سے کیا کرتے ہیں؟ معذرت کرتے ہیں، فوراً گالی پہ آتے ہیں. فوراً گاڑی ٹکرا گئی ہے، موٹر سائیکل ٹکرا گیا ہے، فوراً جو ری ایکشن آئے گا یہ نہیں آئے گا کہ میری طرف سے معذرت ہے، جو نقصان ہوا ہے میں دیتا ہوں. فوراً دونوں طرف سے نقصان کوئی تسلیم نہیں کرے گا، غلطی تو تسلیم کی تصور ہی کوئی نہیں نا، تصور ہی کوئی نہیں ہمارے ہاں. فوراً لڑائی جھگڑا گالی گلوچ اس پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. نتیجہ قتل و غارت کے سوا کچھ نہیں ملتا. یہ ہماری اخلاقیات ہیں، ان کی بھی اخلاقیات ہیں. اگر جاتے ہوئے دھکا لگ گیا ہے نا، کندھا لگ گیا ہے، اس نے آگے نہیں بڑھنا، اس نے فوراً پیچھے مڑ کے آپ سے معذرت کرنی ہے، سوری کہنا ہے آپ کو. یہ ان کی ہیں اخلاقیات. تھیں وہ کن کی؟ ہماری تھیں. یہ ہماری اخلاقیات تھیں. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، آ کے بد زبانی کرنے لگ گیا، قرض کے مطالبے کرنے لگ گیا. صحابہ اٹھے ہیں اسے تھوڑا سبق سکھائیں کہ یہ ہمارے مرشد، ہمارے نبی، ہمارے استاد سے بات اس طرح کر رہا ہے.
آپ نے بٹھا دیا اسے اور کہا نہیں، میں اس کا دیندار ہوں، میں اس کو دوں گا، یہ جو مرضی بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے کرے۔ آپ کے اخلاق عالیہ سے ہی وہ متاثر ہوا تھا، اس کا قرضہ بھی ملا اور اس نے نبی علیہ السلام کی پھر بیعت بھی کر لی تھی، دین میں مکمل داخل بھی ہو گیا تھا۔ دیہاتی آدمی آیا ہے، آپ سبق پڑھا رہے ہیں، اور دیہاتی آدمی نے آ کے مسجد کے ایک جگہ پہ پیشاب کر دیا۔ نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں، آپ نے دیکھا، آپ اپنے سبق کی طرف توجہ کرنے لگے۔ صحابہ اٹھنا چاہتے ہیں، حضرت عمر فاروق اٹھنا چاہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ اٹھنا چاہتے ہیں کہ اسے 2-3 لگائیں اچھی طرح اور سبق دیں۔ مسجد کے اندر گندگی پھیلائی جاتی ہے، نجاست پھیلائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا، بیٹھ جاؤ۔ جب وہ فارغ ہو گیا نا، آپ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، اور جہاں اس نے نجاست کی ہے وہاں پانی کا ڈول ڈال کے صفائی کر دو۔ ساڑھا فوراً جواب کی ہے، گاند کیتا ہے انہیں چکی ایسی، تو ظلم زیادتی نہیں ہے، پر تربیت میرا مرشد دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، میرا مرشد تربیت دے رہا ہے۔ جب ہم نے حدیث پڑھی اپنے استاد سے، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، پچھلے دنوں ہی رخصت ہوئے، بڑی زبردست تربیت، بڑی زبردست تربیت۔ وہ سمجھا یہ رہے تھے، تم تو یہی سمجھتے ہو ٹھیک ہے وہ پیشاب کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا اسے ماریں گے صحابہ، چلو بٹھا دیا صحابہ کو۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں بھی حکمت جھلک رہی تھی۔ کیا؟ وہ آیا ہے پیشاب کر رہا ہے، اگر فوراً اسے پکڑا جائے، اسے مارا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ روکے گا، تو یہ اس کے لیے بیماریوں کا پیش خیمہ ہوگا، بیماریاں لگیں گی اس کو۔ ایک چیز آ رہی ہے، اسے روک دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام اس حکمت کو سمجھتے تھے، اس لیے بٹھا دیا، اور بعد میں کہا صفائی کر دو، اور اسے بلا لیا۔ کہا مسجدیں تو بنائی جاتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب وہ یہ حدیث بیان کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں قربان جاؤں اس مرشد کے اوپر، اللہ اللہ، ما زجرنی ولا شتمنی، نہ مجھے ڈانٹا اور نہ مجھے برا بھلا کہا، ایسے استاذ پہ میں قربان جاؤں۔ یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کے سمجھایا۔ اب چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اخلاقیات یہی تھیں، اپنے آپ پہ کنٹرول، اور اسے سمجھایا جائے۔ ساری زندگی اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ اخلاقیات کے درجات ہیں، ہم ان میں معاملات، اخلاقیات، دنیا داری، دینداری رسمن رکھے ہیں، رسمن، عملاً الا ماشاء اللہ کوئی مل جائے، لیکن رسمن ہیں۔ لہذا ان رسموں کو توڑنے کے لیے اور حقیقت بات بتلانے کے لیے میں نے اللہ کی توفیق سے یہ سمجھا کہ انہیں سورہ نور سمجھائی جائے۔ نام سے ہی واضح ہے، نور کیا معنی ہے؟ روشنی۔ تو یہ ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ روشنی۔ ہم اس مقام کے اوپر پہنچے جہاں اللہ تعالی نے وعدہ کر دیا، جو میرے توحید پہ پکے ہوئے، میرے نبی کی سنت پہ پکے ہوئے اور ایمان کے درجے میں اعلیٰ ہوئے،
میرے ان لوگوں کے ساتھ وعدے ہیں. کیا ہیں؟ پہلی شرط کیا؟ توحید میں پکے، رلا ملا کام نہیں، پکے. سنت میں پکے، اور ساتھ ایمان میں پکے. 3 شرطیں جن میں پائی جائیں گی، فرمایا ان سے میرا وعدہ ہے. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، اور وعدہ بھی ایسا کیا ہے کہ تمہیں وہ مقام اور وہ عزت دوں گا جو عزت کسی اور کو پھر نہیں ملے گی. وہ عزت تمہیں دوں گا. اب وعدہ کے لفظ کے اوپر آپ نے جمعوں میں بحث سنی. اللہ کے وعدے سچے ہیں یا سچے ہیں یا پکے سچے ہیں؟ پکے سچے ہیں. اللہ کے وعدے کبھی بھی خلاف سچ نہیں ہوا کرتے، اور بالکل سچے وعدے ہیں. اس پر قرآن مجید کی آیات و واقعات آپ کو سنائیں. اب ہماری جس نقطے پہ بحث چل رہی تھی وہ تھا آمنو، کیونکہ یہ آیت صحابہ کے بارے میں ہے، خلفائے راشدین کے بارے میں ہے. تو آمنو کا لفظ اور ساتھ ہی منکم ذکر کیا ہے. کنا وچوں قرآن جس وقت اتردا پیا سی نا تے آکھیا ہے اے بادو نہیں، اے صحابہ تواڈے وچوں ہی ہون گے. آمنو انہاں دی شرط کی ہوے گی؟ پکے مومن ہون گے. توحید دے وچ تے ایمان وچ انہاں دا کوئی رلا نہیں ہوے گا. تے عامل الصالحات، اے سنت آ گئی ہے. عامل الصالحات، عمل انہاں دے اپنی مرضی تے منمانی نال نہیں ہون گے، بلکہ انہاں دے عمل او ہون گے جدے اتے سونے نبی دی مہر ہوے گی. اے جے عامل الصالحات. اب ایمان پہ بحث چلی تو بتلایا صحابہ معیار ایمان ہے. معیار دا مطلب پتہ کی ہے؟ یہ بھی سمجھا دیا نا، کیونکہ پھر آنکھوں پتہ نہیں یہ معیار کنوں کہندے نے. معیار کہتے ہیں کسوٹی کو، جنہوں کسوٹی بھی کہندے نے تو کسوٹی بھی کہتے ہیں. سنار ہوتا ہے نا، سنار، اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر سونے کو کیا کرتا ہے؟ رگڑتا ہے، پرکھتا ہے، جانچتا ہے، اور دیکھتا ہے اس کے اندر کتنا کھوٹ ہے اور کتنا اس کے اندر خالص ہے. وہ پرکھ کر، وہ جانچ کر، وہ ایک معیار دے دیتا ہے. جی اے 21 کیرٹ دا جے، اے 22 کیرٹ دا جے، اے 18 دا جے، اے 24 دا جے، اے فلانے دا وے. وہ ایک بتا دیتا ہے اے دے اندر اینا رلا جے، اینا کھوٹ ہے، اینی بے ایمانی ہے، اے صحیح ہے. وہ اس سے پرکھ کر کیا کرتا ہے؟ جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ خالص ہے اور یہ ناخالص ہے. اللہ اللہ، دھیان سے سمجھنا. اللہ نے بھی ایک طبقے کے ایمان کو اس طرح بنایا ہے آکھیا جن نے اپنا ایمان پرکھنا ہے نا، او ایس کسوٹی تے ایس معیار تے پرکھیو جیڑا معیار صحابہ دا معیار ہے. اور دوسری کسوٹی بنی کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں. جن کی تربیت میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ تربیت کرنے والا بھی کمال کا ہے، اور جن کی تربیت کی انہوں نے دنیا میں کمال پیدا کر دیا. آج ساری دنیا مسلمان ہی بدقسمت ہیں جو مثال دینے لگتے ہیں تو کبھی چرچل کی مثال دینے لگ جاتے ہیں، اور بڑے منہ
ڈنگے پھڑنگے کر کے وہ کبھی کسی کی مثال، جی فلانے کی مثال، فلانے بڑا عقل مند تھا، ارسطو تھا، شیکسپیئر تھا، فلاں اس کی مثالیں۔ مسلمانوں تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس تو وہ لوگ ہیں جن کو تراشا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی نظیر اور مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ میں کافر بھی آج جب مثال دیتا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہے، اور ان کی نظام حکومت کی مثال دیتا ہے، اور صرف مثال نہیں دیتا، اپنے ملک میں بھی ان قوانین کو نافذ کر رکھا ہے۔ یہ کافروں کا حال ہے۔ بدقسمت ہمارے ہی ہیں جو ساری زندگی نہ مسلمان بن سکے نہ کافر بن سکے، منافق کے درجے پہ ہی وقت گزار کے چلے گئے۔ اللہ اللہ، وقت تو یہ تمام ہو ہی جانا ہے کہ نہیں؟ ہو جانا، وقت تو نہیں رکتا، وقت تو تمام ہو جاتا ہے۔ چلا نہیں گیا عبد الرحمن ملک، چلا نہیں گیا۔ راؤ سکندر وزیر دفاع تھا، چلا نہیں گیا۔ شیر افغن چلا نہیں گیا۔ جو سربراہ ہے ان کا موت مانگ رہا ہے، موت اسے آ نہیں رہی۔ وہ پرویز، اس کے یہ گوشت لٹک رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، موت مانگ رہا ہے، موت مل نہیں رہی۔ ان کا بھی یہی حال تھا۔ جڑے کہندے رہے نے وہ بھی ٹر گئے، حق سنانے والے بھی چلے گئے، ان کے بعد ان کے خلفاء وہ بھی حق سنا رہے ہیں، اور جنہوں نے بے ایمانیاں کی وہ بھی چلے گئے۔ اتھے نکھیڑا ہو نہیں جانا، ہو جانا۔ اتھے ہی ہو گیا تو اتھے تو پھر جڑا ہونا ہی ہونا ہے نا۔ یہ تو وقت ختم ہو ہی جائے گا نا ایک دن۔ سدا یہ وقت نہیں رہتا، سدا حکومتیں نہیں رہتی، سدا بادشاہتیں نہیں رہتی، سدا اقتدار نہیں رہتا، سدا بادشاہت صرف میرے رب کی ہے، اور کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ ہاں، جو سدا بادشاہت کا رنگ جمانے کی کوشش کرے، میرا رب اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ میرے مرشد نے جن جن کی تربیتیں کی ہیں، ہر ہیرے کی روشنی دوسرے ہیرے سے جدا ہے، بلکہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، میرے پاس کوئی کہنے کی چیز نہیں ہے۔ ہیرے کی کیا طاقت اور ہیرے کی روشنی کیا اور اس کی قدر و قیمت کیا۔ میرے صحابہ تو وہ ہیں جو روئے زمین پر انمول ہیں، جنہ دا مل ہی کوئی نہیں۔ ایسے قیمتی لوگ ہیں، اور قرآن میرا رب ان کی صفائیاں دے رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جائے منافقت چھوڑ دو، بے ایمانیاں چھوڑ دو، آمینو سچے مومن بنو، پکے مومن بنو، جب انہیں یہ کہا جائے کیسا مومن بننا ہے، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ ایمان لائے؟ جو ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عمر ہیں، عبد الرحمن ہیں، جس طرح یہ ایمان لائے ہیں ایسے تم بھی ایمان لاؤ۔ فوراً کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، فوراً منافق کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں
جن کو مثال اور نمونہ بنایا جا رہا ہے انہاں نو ویکھو تے صحیح نہ ہے کنج دے نے کما من الصفا جس طرح بے وقوف معاذ اللہ ایمان لے آئے نے نہ دنیا دا پتہ ہے نہ مال دا پتہ ہے نہ بیوی بچیاں دا پتہ ہے نہ خاندان دا پتہ ہے ہر دفعہ ہی سونے نبی نے کہہ دیتے ہے سونے نبی دا حکم آ گیا ہے سونے نبی دی سنت ہے رب اے پہ کہندا ہے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے رہتے ہیں اے کون نے ہیں جیڑا اے باتاں کرے انہوں کی کہندے نے بے وقوف تے پریشان نہ ہوئیو کہ سانو اج دے دور چ پہ کہندے نے نا اے تے منافقاں نے صحابہ دے بارے آکھیا ہے پر میرے رب کو ان کا ایمان اتنا پسند آیا میرے رب نے فوراً جواب دیا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون اللہ حروف تنبیہ میں سے ہے کیا مطلب خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ چکنے ہو جاؤ تے غفلت چ نہ پئیو کان دیاں کھڑکیاں دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے میں رب دی گل سنیو رب دی گل کیے اے بے وقوف نہیں جیڑے ایناں نو بے وقوف کہندے پے نے او آپے بے وقوف نے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ انہاں نو نہیں پتا او تے آدھے نے اے اقتدار تے اے بہاراں تے اے سلوٹ تے اے موجاں تے اے جیباں تے اے آؤ بھگت تے ادھر او جہاز تے ایتھے لتھدے پے نے ایتھے وزیر داخلہ ایتھے وزیر اطلاعات ایتھے فلانا انہوں تے موجاں لگیاں نے پر انہاں نو یہ پتہ نہیں ہے جیڑے درجے صحابہ نو میں دتے نے او کسے ہور نو نہیں دتے گل ایتھے آنا پیا صحابہ کو اللہ نے بنایا ہے معیار کی بنایا ہے معیار کسوٹی بنایا ہے ہن میرے سمیت تسی بھی تے سارے جنے پرکھنا کنا خالص مومنہ تے کنا رلے کنا مومنہ تے کنا رلے کنوں ویکھنا جی ہیں لو قرآن سن لو قرآن سنان لگیا تو انہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لائیں نئے لوگ آ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں ایمان کے دعوے کر رہے ہیں تو ان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے سبحان اللہ جیسا ایمان میرے عمر کا ہے جیسا ایمان عثمان غنی کا ہے جیسا ایمان علی المرتضیٰ کا ہے جیسا ایمان حسن حسین کا ہے جیسا ایمان عبد الرحمن بن عوف کا ہے جیسا ایمان سعد بن نبی وقاص کا ہے اور عورتیں بھی دیکھ لیں جیسا ایمان خدیجۃ الکبریٰ کا ہے سبحان اللہ ایسا ایمان جیسا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ہے جیسے حضرت حفصہ کا ہے جیسے حضرت سودا کا ہے جیسے حضرت زینب کا ہے جیسے حضرت رقیہ کا ہے جیسے ام کلثوم کا ہے جیسے ام حبیبہ کا ہے جیسے ام سلیم کا ہے اور جیسے فاطمہ الزہرا کا ہے عورتیں بھی دیکھ لیں اور مرد بھی دیکھ لیں ان کو میں رب نے معیار بنایا ہے
جدا ایمان انہاں دے ایمان نال ملدا پیا وے تے میں رب اعلان پیا کرنا فقد اہتدوا بہ، اے صحابہ دی طرح ایمان ہے او ہدایت یافتہ نے، او کی نے ہدایت یافتہ نے، انہاں نو اللہ دا دین سچا مل گیا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا مل گیا ہے۔ اچھا جی اتنی بڑی بات رب نے کر دی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، کیسے وہ ہدایت یافتہ بن گئے ہیں؟ کوئی یہاں تبصرے کر رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبصرے کر رہا ہے، کوئی حضرت علی المرتضیٰ پہ تبصرے کر رہا ہے، کوئی حضرت حسین پہ تبصرے کر رہا ہے، کوئی حضرت حسن پہ تبصرے کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ فرمایا میں رب نے انہیں ہدایت یافتہ بنایا ہے، ایسے تو نہیں نہ بنا دیا، میں رب نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جب چناؤ ہونے لگا تھا، اللہ چنن لگیا سی، سلیکشن کرن لگیا سی، چناؤ ہونے لگا ہے تو رب نے کیا کیا؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بندوں کے دل میں نظر ڈالی، اللہ نے دل ویکھے نے، دل چاٹیاں ماریاں نے۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا پر رب کے سامنے کوئی چیز پنہا نہیں ہے نا، چھپی ہوئی نہیں ہے، سامنے ہے۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے سارے بندوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے، سب سے بہترین دل جس کا نکلا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین دل اول انسان سے لے کر آخر انسان تک سب سے بہترین دل جس بندے کا نکلا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین دل آپ کا نکلا ہے۔ تو پھر رب نے کیا کیا؟ فرمایا خیر قلوب العباد، سب بندوں کے دلوں میں سب سے زیادہ بہترین دل آپ کا دل۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فجتباہ فاصطفاہ، ہم نے آپ کو چن لیا اور نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ، صرف نبی نہیں بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، صرف نبی نہیں بنا دیا، خاتم الانبیاء بنا دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین کیا ہے؟ ہاں، نبیاں دا اینڈ آ کے اتھے پیا ہوندا ہے، اس تو بعد جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے او دجال ہو سکتا ہے نبی، ہاں اچھا جی، او دجال ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا، او کذاب ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا، او ملعون ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا۔ گل اووے نہ او دل رہے تے نہ او اکھاں رہیاں،
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਜਿੱਥੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉਹ ਵਹੀ ਉਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ 14 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਹੈ। اللہ اللہ، وہ عظیم لوگ تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے نبوت و رسالت کے لیے۔ ثم نظر فی قلوب العباد، سبحان اللہ ہے، بڑی زبردست ہے، خوبصورت۔ میں نے تو مزہ آ رہے ہیں اور میں نے امید ہے تو آنوں بھی مزہ آ رہے ہیں۔ میرے رب نے ایک دل دیکھنے کے بعد بس نہیں کیا، میرے رب نے ایک تے چن لیا وے نا تے ایک دے نال ہور بھی تے سونے دل چاہی دینے نا۔ جملہ کہنے لگے دھیان کریو، ایک تے میں ہی چنگا وا ہور کوئی نہیں، ایک کون چنگا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ہی کلا، اور کوئی کلا چنگا نہیں لگدا، ہر ایک نو ضرورت ہے۔ میرے نبی نو بھی تیاراں دی لوڑ ہے نا۔ میں رب نے کی کیتی ہے، ساری مخلوق میرے سامنے، سارے دے دل میرے سامنے، پہلی صدی دے لوگ بھی، اللہ اللہ، امام بخاری دا دل بھی میرے سامنے میں، امام مسلم دا دل بھی میرے سامنے میں، امام ترمذی دا بھی میرے سامنے میں، امام مالک دا بھی میرے سامنے میں، عبداللہ ابن مبارک دا دل بھی میرے سامنے میں، امام ابو حنیفہ دا دل بھی میرے سامنے میں، امام شافعی دا بھی میرے سامنے میں، ہاں امام احمد بن حنبل کا بھی دل میرے سامنے ہے، عمر بن عبدالعزیز کا بھی دل میرے سامنے ہے، پر سب دلوں پہ میں نے نظریں ڈالی ہیں تو وہاں فرمایا فوجد قلوب اصحاب محمد، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب دلوں میں سب سے بہترین دل میرے نبی کے یاروں کے دل تھے۔ ابو بکر کا دل سب سے بہترین، عمر کا دل سب سے بہترین، عثمان غنی کا دل سب سے بہترین، علی المرتضیٰ کا دل سب سے بہترین، حسن و حسین کا دل سب سے بہترین، ہاں سب کا دل، صحابہ جتنے دل بہترین تھے، میں نے انہیں کیا کیا؟ فجعلہم وزراء نبی، انہوں میں نبی دا وزیر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کرتے کیا ہے؟ ہاں سننا، یہ کرتے کیا ہے؟ ان کی نظریں نبی کے ساتھ اقتدار پہ لگی ہیں۔ کوئی کسی دے نال لگتا ہے بولو، لالچ نہیں لگتا ہے نا، کوئی گل ہوندی ہے اور میرے کو تو کی لالچ ہے ہی ہے نا، اور سانو قرآن سنائے، ایک نبی دا فرمان سنائے، یہ ودیا لالچ ہے، یہ ودیا لالچ ہے۔ باقی جڑے لالچ نے وہ ایویں ہی نے، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی نبی کے ساتھ ملے ہیں، ان کے دل بھی نبی کے ساتھ ملے ہیں، اور ان کے دلوں کو کسی بندے نے چنا نہیں ہے، ان کے دلوں کو میں اللہ نے چنا ہے۔ اور یہ کرتے کیا ہیں؟ اقتدار کے خواہش مند نہیں ہیں، مال کے خواہش مند نہیں ہے، مکانات کے خواہش مند نہیں ہے، دنیا کے جاہ و جلال کے خواہش مند نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں یقاتلون علی دینہ، اور اس نبی کے ساتھ مل کر اس دین کے پہرے دار بن گئے ہیں۔ سبحان یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، میرے نبی کا ساتھ دینے والے ہیں۔ بندہ دے جی ساتھ میں توڑا دیاں گا، پر جدو لڑائی پھنڈی پئی تے میں
ہاں اسی تواڈے نال خیر دے نال ہی ہاں، پر لڑائی پنڈی وقت مہربانی کریو چھوٹے چھوٹے بچے نے ہیں، جدو میدان لگیا اللہ اللہ تے خالص مومن پھر اے نہیں ویکھدے دنیا کدھر جائے گی تے بچے کدھر جان گے، وہ آدھے نے ساڈی خوش قسمتی ہے اللہ نے سانو اپنے دین واسطے کھڑا کر دیتے ہے۔ خدا دی قسم اے قسمت والے بندیاں نو گل میسر آندی جے، ہر بندے نو رب نہیں چندا ہوندا۔ رب قدر امتحان آ جائے نا دین دی وجہ دے نال آ جائے امتحان، بالکل نہ پریشان ہویا کرو، کھڑے ہو جایا کرو، آکھیا کرو میں تے بڑا نالائق تے نکارا بندہ واں، میرے رب دی نظر میرے علیہ پاسے وے، اللہ جی میرے تے رحمتاں دے معاملے فرما دئیو، میں امتحانہ جوگا نہیں ہاں، پر میرے مولا جے میرے مقدر چ امتحان ہے وے تے پھر کھلوات ثابت قدمی عنایت فرما۔ اے رب کو دعا منگیا کرو، ایک قسمت والے بندے نو میسر آندی ہے۔ میرے رب نے نبی دے یاراں دی جڑی صفت کیتی ہے نا، صفت اے نہیں کیتی اے نبی دا ساتھ دین گے، آکھیا اے نبی دے نال مل کے جانا ہتھیلیاں تے رکھ دین گے، یقاتلون دا لفظ بولے ہے، اس واسطے بہترین دل اللہ نے چون کے نبی دے نال کر دیتے نے۔ کدے بعض اوقات بندہ یہ سوچدا ہے نا یار اسی کیوں نبی دے زمانے نہیں سا، انہوں نے جواب لب جانا چاہیے، ساڈے دل دی صلاحیت او نہیں سی جیڑی صلاحیت صحابہ دی سی، ساڈے دل دی او سکت نہیں سی، اسی اے سٹاں اے تکلیفاں اے برداشت نہیں سا کر سکدے جیڑیاں انہاں برداشت کیتیاں نے۔ تے پھر حضرت علی المرتضی، یہ بھی سنیو ذرا دھیان نہ، اج رپھڑ پہ گیا نا، کوئی کھچ کھچ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جو رب نے انہوں نے شانہ تے عظمتاں دیتیاں نے، میرے کہن نالوں نہ کٹ دیاں نے تے نہ ودیاں نے، بلکہ میں اپنا ہی خیر کرنی ہے کہ میں سچ بولاں تے میں بھی انہاں دے نال ہو جاؤں۔ تے کوئی ادھروں پھڑ پھڑ کے حضرت علی المرتضی خدا بنا دیتے ہیں جی، خدا بچوں نے بلکہ ہے ہی خدا نے، تک پہنچا دیتے ہیں، ایک کی کر دیتے ہیں ظلم کیتے ہیں، ظلم خدا نہیں نے، خدا دے بندے نے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے پوچھا گیا ذرا صحابہ کا تو تعارف کروائیے، کدھر تعارف؟ نہج البلاغہ جو بڑی مشہور کتاب ہے، اور نہج البلاغہ میں خطوط اور رسائل ہیں حضرت علی المرتضی کے، جو مختلف اوقات میں بھیجی ہیں انہوں نے لوگوں کو، انہیں اکٹھا کر کے اور وہاں چھاپا گیا ہے نہج البلاغہ کے نام سے۔ اگر وہ پڑھا جائے بڑے بڑے پول کھل جاتے ہیں، بڑی بڑی حقیقتیں کھل جاتی ہیں جو آج سنائی جا رہی ہیں عجیب و غریب۔ ہاں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ذرا صحابہ کا تو تعارف کروائیے، آپ نے تو ابو بکر صدیق کو قریب سے دیکھا ہے، عمر فاروق کو دیکھا ہے، عثمان غنی کو دیکھا ہے، عبد الرحمن کو دیکھا ہے، سعد کو دیکھا ہے، آپ نے طلحہ و زبیر کو دیکھا ہے، ہم نے تو ان کی باتیں سنی ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، آپ ذرا ہمیں بتائیں وہ کیسے لوگ تھے صحابہ۔ تو وہ جواب اب دے رہے ہیں، ان کا جواب بڑا سننے والا ہے۔ لقد رأيت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد رأيت میں نے دیکھا ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو میں نے خود دیکھا ہے۔
ما ارا احدا منکم یشبہہم. جملہ بڑا قابل غور ہے کدی زبان چوں؟ ہاں اچھا بولیو ذرا. ہاں اس تو بعد کسی سند دی سانو لوڑ نہیں، بالکل لوڑ نہیں. مارا احدم منکم یشبہہم، مارا میں نے نہیں دیکھا احدم منکم، او تسی سارے لوگ میرے وچ موجود ہو تے میں بھی موجود ہاں، میں تہاڈے سارے وچوں کوئی بھی انہاں دی طرح نہیں ویکھ رہا. کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں فقیہ الامہ، اللہ اللہ. وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ میں نے تم میں سے کوئی بھی بندہ ان جیسا نہیں دیکھا ہے. حالانکہ تابعین کا زمانہ ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، پر وہ کہہ رہے ہیں میں تم میں سے کسی بندے کو نہیں دیکھ رہا جو ان جیسا ہو. کیسے جی کیسے؟ ذرا سمجھائیں تو صحیح نا. فرمایا لقد كانوا يصبحون شوسا غبرا. اللہ تعالی عربی بھی سمجھن دی توفیق عنایت فرمائے، عربی نال محبت عنایت فرمائے. لقد كانوا يصبحون شوسا غبرا، او انج دے بندے سن صبح گردے ہوندے سن تے انہاں دے وال بڑا گندا ہوندے سن. کی مطلب ہے؟ او میداناں وچ تلواراں لے کے نکلدے سن تے جہاد کردے سن. ایتھے جی ہون ٹائم ہو گیا ہے ناشتے دا، ہون لنچ دا، ہون ڈنر دا، تے آج تے باہروں کھانا ہے نا. یہاں صبح شام کھانے کی باتیں چل رہی ہیں. یہاں صبح شام فلانی جگہ ودیا ہوندا ہے، فلانی جگہ ودیا ہوندا ہے، او کاروبار ودیا ہے، اے کاروبار ودیا ہے، اے گڈیاں ودیاں نے، او گڈیاں ودیاں نے. صبح شام ہمارے خیالات اسی میں گھومتے رہتے ہیں. پر وہ کیسے تھے؟ صبح ان کی ہوتی تھی تو وہ ہوتی میدانوں میں تھی، اور ان کے بال وہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوتے تھے. وہ اللہ کے دین کے لیے لڑا کرتے تھے. تے صبح بندہ لڑے، لڑائی کرے میدان چ، ہاتھ اپنی تے اتے جان اپنی رکھ دے وے، تے شام نو بندہ آندا ہے تے بندہ آندا ہے بس وئی تھک گیا وا ہن کی کر لاں، کی کر لاں؟ آرام کر لاں. اسی ہٹی تے بہ کے آئیے، دکان تے بہ کے آئیے تے شامی کی آنے آ او یار میں تے ٹوٹ گیا وا ہن کی کرنا ہے؟ آرام کر لاں. ہاں ان کا ذرا حال میں تمہیں سناتا ہوں، نہج البلاغہ میں میں ان کا حال تمہیں سناتا ہوں. باتو سجدا و قیاما، سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح ان کی ہوتی تھی میدانوں میں ہوتی تھی، رات ان کی سجدے اور قیام میں ہوتی تھی. سبحان اللہ. یہ تے حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں نا، تے قرآن بھی تے کچھ کہہ رہے ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کولوں گلاں تے نہیں نہ کر دے، قرآن دا علم سی تے قرآن نال گلاں کر دے سن. قرآن بھی بات کر رہا ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ اللہ. آج میں بیان پہ کرنا منو آپے مزہ پہ آندا ہے، بیان دا منو آج آپے قرآن پڑھنا پہ منو آپے مزہ پہ آندا ہے قرآن دا. ہاں میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ بیان سن رہے ہیں، ہمیں تو یہاں سرور آ رہا ہے. خدا کی قسم
انہیں میدانوں میں نکل کے جو سرور آتا تھا وہ گھروں میں نہیں آتا تھا. انہیں جو رات ہمیں بستروں پہ سکون آتا ہے, انہیں رات اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کی حالت میں سکون آتا تھا. وہ ایسے عظیم لوگ تھے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معہ, اور جڑے انہوں نے ساتھی نے او کی نے, اشداء علی الکفار, کافروں پہ کیا ہیں؟ کافروں پہ کیا ہیں؟ سخت ہیں. باوجہ کفر کے, باوجہ اونجتے ہوئے ایڈے نرم سن. انسان دے نال انسانیت کسے سکھنی ہوئے تے صحابہ کو لو سکھو, لیکن کفر کی وجہ سے ان کا حال کیا تھا؟ وہ بڑے سخت تھے. جہاں انہیں فیصلہ کرنے کی نوبت آتی تھی کہ فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا ہے یا اولاد کو رکھنا ہے, وہ فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے, فوراً فیصلہ کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹے نے کہا جو بعد میں مسلمان ہو گئے, عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگے ابا جی بدر میں آمنا سامنا 2-3 بار ہوا میرا آپ کا, اور میں نے دیکھا آپ نے مجھے نہیں دیکھا. میں دیکھ کر کنی کترا جاتا تھا کہ ابو بکر میرے باپ ہیں, باپ کے اوپر کیسے میں تلوار چلاؤں. ہاں میں نے چھوڑ دیا تھا. فرمایا بیٹا یہ تو ہے اور تیرا دین ہے, سن میری بات, میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب فیصلہ کرتا ہوں تو فیصلہ میں نہیں کرتا, اگر تیری گردن آ جاتی نا تو پھر شمشیر صدیقی نے فیصلہ کر دینا تھا. پھر میں نے ایسا نہیں کرنا تھا کہ میرا بیٹا ہے تو چھوڑ دوں, پھر بیٹا نہیں, پھر شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نافذ ہونی تھی. ایسے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, رحماء بینہم, آپس چو بڑے رحم دل تے بڑے مہربان تے بڑے نرم سن. اللہ اللہ, علامہ اقبال بھی رحمہ اللہ وہ بھی بول پڑے, ہو حلقہ یارا, ہو حلقہ یارا تو آب ریشم کی طرح نرم, ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. اللہ اللہ, مرد مجاہد نے کیا بات کی ہے, کہندہ ہو حلقہ یارا. ہائے مسلمان جے آپس جے بیٹھے ہوئیے تے پھر ریشم دی نرمی کیے, مسلمان اس تو بھی وعدہ اپنے واسطے نرم ہوندہ. ہاں ہو رزم حق و باطل, لڑائی پہ جائے کنہ نال جی نہیں, ہم تو سلو چاہتے ہیں. اے وڈے ایک سلو والا ٹور گیا ہے, باقی پیچھے پیچھے نہیں ہوتے. ہم سلو چاہتے ہیں, اپنے انو مار مار کٹ کٹ تے جدو او آندے نہ سٹ دے نہ فیر ہندو تے پھر نہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم سلو چاہتے ہیں. او پترو امن تے سلو نال کام نہیں, لاتوں کے بھوت ہیں. ہاں کیوں دھوکھا دین دیو کشمیر والے نو, وہ دھوکھا دین لگے انہوں نے. سدھی گل کرو صاف انہوں نال, بھئی اسی تہاڈی آزادی لے کے نہیں دے سکتے, آپ ہی کچھ کرو. او ساڈے آسرے تے نیادے نے مسلمان بھائی نے مدد کران گے,
تے اسی کی جی اساں سال تو بعد 5 فروری رکھے ہے جی ہیں 5 فروری رکھے اساں تے 5 فروری نو 3 جلوس کڈ کے تے اندر بوٹیاں چامپاں کھا پی کے تے لو جی کشمیریاں دے نال اسی حق خود ارادیت دا حق ادا کر دیتے ہیں تے 14 فروری نو اسی اپنی بدماشی شروع کر دیتی ہے. سمجھ گئے ہو کوئی نہیں سمجھ گئے؟ ہاں 5 فروری نو کشمیریاں دے نال ہاں پھر 14 فروری نو تواڈے ساریاں دے نال ہاں. جنہیں آلے دوڑ جی نا بدماشی دی آندی ہے نا کڑیاں دے منڈیاں والی بدماشی 14 فروری نو اسی انہاں دے نال ہاں. کیسی دوغلی پالیسی کر رہے ہو؟ کس کو دھوکے دے رہے ہو؟ صاحب انہیں کہو کہ ٹھیک ہے اساں وہی رکھنا یورپ نو اساں تے رکھنا امریکہ نو. سیدھی گل کرو انہاں نال تسی اپنی مرضی خود کرو اسی ذمہ دار نہیں ہاں. انہاں نو آسرے دے 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 کے ایڈاں امداداں کھا کھا کے انہاں دے نا دیاں تے توکھے کر کر کے تے کٹی کے انہاں نو آنے ہیں مڑ جوڑ کے اپنے نو جیڑے کلمے پڑھ دے نمازاں پڑھ دے دین دی گل کر دے انہاں نو کٹی چمی آنے ہیں تے جیڑے او مودی تباہیاں پھیری آندا ہے مسلماناں نو قتل کری آندے نے تے ماری آندے نے حتیٰ کہ انہاں نو زبردستی آہدے نے ایک گائے دا پیشاب پیو. اے ظلم تے زیادتیاں تے ہوندیاں پیاں نے. کوئی ہے گل نہیں. ہم تو مودی کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں. یہ تسی چاہو دوستیاں اسی نہیں چاہتے. ساڈے سامنے قرآن ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہمیں تو حکیم الامت بات سمجھا کے گیا ہے ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. مارکا لگ جائے حق و باطل دا تے پھر فولاد کیڑی ہیں ہاں جیڑی کار حکیم تیار کر دے نے اوہی کوٹ بھریا تے آکھیا خیر دے نال اے فولاد پی لئی ایسا ہون. اے او فولاد نہیں ہے اے فولاد انجے پھر ٹکڑے ہو جاندے نے پر اپنے موقف تو ہٹ دے نہیں. پھر نبی دا ساتھ وہ نہیں چھڑ دے. رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا. اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا وہ کس حالت میں ہوں گے. ان کی حالتیں کیا ہیں؟ کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں کبھی وہ سجدے کر رہے ہیں. مفسرین کہتے ہیں محمد الرسول اللہ دیکھنا سمجھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذ کا تذکرہ آ گیا ہے. آگے تذکرہ شروع ہو گیا ہے. استاد کا تذکرہ بس اتنا کر دیا ہے محمد الرسول اللہ بس یہاں استاد کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے. آگے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. استاد دا تذکرہ اینا جیا تے شاگرداں دا تذکرہ ٹری جاندہ ہے. حالانکہ تذکرہ کدا ہونا چاہیے ہے استاد دا ہونا چاہیے. شاگرد تے پھر آپ ہی پہچانے جاندے نے. ہاں میرا رب تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہے اور تمہارے ہاں استاذ کے تذکرے زیادہ کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگے فلانا بھی اس کا شاگرد ہے. شاگرد بھی فخر کر کے کہتا ہے میں جی حضرت بنوری رحمہ اللہ سے پڑھا ہوں, حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ سے پڑھا ہوں, حضرت مولانا غلام اللہ خان سے پڑھا ہوں, حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری سے پڑھا ہوں, حضرت انور شاہ کشمیری سے پڑھا ہوں. وہ تذکرے کرتا ہے استاد کے فضائل
فضائل و مناقب جب آتے ہیں تو پھر شاگرد بھی کہتے ہیں ہم ان کے شاگرد ہیں، پر یہاں استاذ کا تو اتنا تذکرہ ہے محمد الرسول اللہ، اور شاگردوں کے تذکرے چل رہے ہیں۔ لوگوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، جب شاگرد ابو بکر جیسا ہو، جب شاگرد عمر جیسا ہو، عثمان جیسا ہو، علی المرتضی جیسا ہو، حسن و حسین جیسا ہو، سعد و ابی وقاص جیسا ہو، جب شاگرد ایسا ہو جن کی مثال اور نمونہ ہی نہیں ملتا، پھر استاذ کا حال کیا ہوگا؟ جنہ دے شاگرداں دا اے حال ہے تے پھر استاذ دا حال کی ہوئے گا، انہوں مثال چ بیان نہیں کیتا جاندا۔ اوے جن نے میرے سونے نبی نو پرکھنا تے جانچنا، اوے میرا سونا نبی تے اپنی تھاں تے ہے یہ، او میرے نبی دے یاراں وال ذرا ویکھے، انہوں سمجھ آوے گا، ایک ایک موتی ویکھے انہوں سمجھ آوے گا موتی تراشن والا کی یہ تے جنے تراشے وہ کی ہوئے گا، تے جنے موتی چنے وہ کی ہوئے گا۔ اللہ اللہ، اس سے پہچان ہوتی ہے نا۔ اور مفسرین نے کہا ہے والذین معہو، اس سے مراد ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، ہاں غار چاکھیا سی ہوئے ابو بکر ہو میرے پیارے، اوے میرا غم کیوں پیا کرنا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ساڑھے دوواں دے نالی، اے ماں والذین معہو، اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اشداء علی الکفار، جسے ڈاڈے دا نام آوے کافرہ ہوتے پھر کیڑا ذہن چاندہ ہے؟ اللہ اللہ۔ پھر نام آتا ہے مراد نبی کا، جس کو نبی نے مانگ کے لیا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشداء علی الکفار، آگے ہے جی رحماء بینہم، رحماء سے مراد لیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا نرم دل اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، فرشتے بھی ان سے کیا کرتے تھے؟ حیا کرتے تھے نا۔ رحماء بینہم، آگے فرمایا تراہم رکعان سجدہ، اللہ اللہ، تراہم رکعان سجدہ، اس سے مراد ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبادت گزار بڑے سن ہیں، انہاں دی عبادت دی مثال دیتی جاندی سی، اور عبادتاں ہون تے پھر سونے علی جیاں ہون عبادتاں ہے۔ یہ چاروں کا تذکرہ کر کے فرمایا یہ سارے کیا کرنے لگے ہیں؟ ابو بکر کیا کرنے لگا ہے، عمر کیا کرنے لگا ہے، عثمان کیا کرنے لگا ہے، علی المرتضی کیا کرنے لگے ہیں۔ میں رب تمہیں بتاتا ہوں جو دلوں کو دیکھنے والا، پرکھنے والا، چننے والا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا، یہ ڈھونڈ دے پھر دینے، نبی کو بھی بیٹھے ہوئے نے، نبی کو بھی دین سکھ دے پے نے تے تلاش کی پہ کر دینے، فضلا من اللہ، اللہ دا فضل پہ ڈھونڈ دینے، ورضوانا، کی پہ ڈھونڈ دینے؟ اسی تے خیر نہ لاکھنے ہاں،
نماز پڑھ لئیے اللہ راضی ہو گیا ہے. اللہ اللہ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی جنہ جانا دے کے اللہ دی خوشنودیاں لیاں نے. متے آہدے پہ وہ اپنے کولو صحابہ دے ایویں کری جاندے ایویں کری جاندے. نا میں جو بات کر رہا ہوں قرآن سے کر رہا. سنو قرآن. میرا رب تذکرے کر رہا ہے صحابہ کے. فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں؟ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. رجال ہے نساء نہیں آکھیا, رجال آکھیا اوے جننے جنے ویکھنے نے مرد ویکھنے نے او صحابہ نو ویکھو. میداناں وچ کھلون والے کون ہوندے نے؟ او جنے ہوندے نے, انہوں مردہ کہندے نے. اینے میداناں وچ کھلون والے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, جڑے انہاں نے اللہ نال وعدے کیتے نے او صدقوا. اچھا بولیے ذرا. ہاں پھر گل سمجھانا نال ہی. صدقوا آکھیا ہے کنے کنے؟ اچھا ذرا کنے؟ او لعنتیے جیڑا لعنتیے آکھے کہ احد دے میدان چ رولا پے ہے جس وقت تے صحابہ سارے نس کے غائب ہو گئے سن. حنین چ رولا پے ہے, تیر اندازی شروع ہوئی ہے تے صحابہ تتر بتر سارے نس بھج کے گئے چھپ کے جانا بچان لگ پے. نہیں او بھائی اے ایک انسانی ڈر تے خوف ہے. اچانک جس وقت کوئی چیز آندی تو بندہ کی کرتا ہے؟ ڈر جاندہ ہے. اے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جنوں جڈا بھی جنا ہی کیوں نہ ہوئے اور جڈا بھی بہادر کیوں نہ ہوئے, اچانک جیڑی آفت پہندی ہے او اپنے آپ نو قائم رکھنا اس وقت کی ہوندہ ہے. بڑیاں بہادریاں دیا مثالاں, بڑے بڑے پہلوان گزر دے جاندے ہومن, اگو آ جائے ساپ تے انہوں ویکھے نا گلہ چ لگیا ہوئے تے بندہ انہا ہی آواز مارے او ساپ کی ہوندہ ہے؟ او این ڈٹ کے کھلو جاندہ ہے. اپنی تواڈی حالت ایوے مشرف دے سامنے کھلو نہیں سکے. سب کچھ ویچ دیتا ملک دا تساں تے گلاں کر دے صحابہ نو کہ صحابہ میدان سے نکلے. اور نہیں صحابہ نہیں نسے نسن والے تسی ہو. صحابہ کھلوتے نے تے رب نے آکھے صدقو. جیڑے وعدے انہوں نے اللہ نال کیتے نے نبی دا ساتھ دیاں گے, میں رب آخدہ انہاں سچ کر دکھایا. اس سنت تو بعد کسے اور سنت دی لوڑ ہے جے؟ ہاں کسے انجینئر دی سنت دی سانو لوڑ کوئی نہیں. کسے نو ہووے تے پہ ہی ہووے, سانو لوڑ کوئی نہیں. سانو رب سندہ پیا دیندہ ہے صحابہ دیا تے بس نہیں. رب نے کیتیا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. روایتان لیاں تے کہو جی اے روایت دا مطلب ہو رہے تے اے ہو رہے تے اے ضعیف تے اے فلاویں. اتھے آکھو ضعیف قرآن سورہ احزاب جا کے کنج ویکھو تے پڑھو سورہ احزاب نو 21 پارا اینڈ ہونتے آ رہے ہیں تاکہ منہم من قضا نحبہ. اور انہا میرے صحابہ میرے نبی دے یاراں جنہاں سچ کر دکھائے نے وعدے, کئیاں نے اپنیاں جانا دے کے واری نو پورا کر دیتے ہیں. اللہ اللہ. نبی ایویں تے نہیں رون لگ پے نا, سیدنا حمزہ اتے اتھرو وگن لگ پے نے ہیں. ایویں تے نہیں, چاچا تے ہور بھی چاچے سن, اتھرو کیوں پہ وگ دے سن؟ انہاں جانا اپنے ٹکڑے دے کے دین اسلام ساڑی چولی چپائے ہیں. اپنے محسنہ نو کوئی غدار آکے او دے جیا پھر غدار ہو کوئی نہیں سکتا. جیڑا اپنے محسنہ ہوتے تنقید کرے آکے ہے نا واریاں نو پورا کر لے ہے تے صرف گل مک گئی ہے
او جی بدر ہو گئی ہے، احد ہو گئی ہے، غزوہ مریسی ہو گیا ہے، غزوہ بنی مستلق ہو گیا ہے، احزاب ہو گئی ہے، حنین ہو گئی ہے، خیبر ہو گئی ہے، تبوک ہو گئی ہے، فتح مکہ بھی ہو گیا ہے۔ چلو جی بڑے اوکھے نال لگے ساں، ہن شکر سکون دا وقت آیا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں میں رب انہاں نو جاندا وا نا، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، او انتظار چ بیٹھے ہوئے نے کدوں اسلام دا مارکا ہووے تے کدوں جانا رب نو دے دئیے۔ اے قرآن جے میں مانے پٹھے نہیں پہ کردہ، اور بے شک میں کہنا کھلا جا کے گھروں وچ ویکھو آپے تو انہوں آپے پتہ لگے۔ سورہ احزاب پڑھو، صحابہ دا حال رب بیان کردہ تے کیا بیان کردہ ہے؟ عہدہ ما بدلو تبدیلا، مت کوئی آکھے او جی بدل گئے تے انہوں دے ارادے بھی بدل گئے، نا اینا جیا وال برابر بھی فرق پھر انہوں وچ نہیں آیا۔ اے رب تعریفاں پیا کردہ ہے، صحابہ دے بارے تعریفاں پیا کردہ ہے۔ اے جے عظیم لوگ ہزے ہون اگے چلانا چاہندہ ساں پر ہون ٹائم مک گیا ہے، ایتھو ہی چلائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ میں یار ایمان نے تو او دا کچھ حصہ میں ذکر کیتا ہے، باقی نہج البلاغہ والا خطبہ دے رہند ہے، وہ دے پورا نہیں ہویا، دو جملے وہ دے پڑھے نے، وہ خطبہ رہند ہے، سارا خطبہ سناؤں گا، ویکھیو پھر حال کی ہوندہ ہے۔ اے تعریف حضرت علی المرتضیٰ دے کوڑ، انہاں صحابہ نو ویکھیا میں نہیں ویکھیا، یا اج دے دور تے نہیں ویکھیا، انہاں دی گل بڑی پکی ہے تے انہاں دیاں تعریفاں کون پیا کردہ ہے؟ قرآن۔ زندگی رہی تو بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔